جے شنکر صاحب نے دورہ کیا پینٹاگون کا، انہوں نے اب جس طریقے سے وارم ویلکم دیا ہے، امریکی سیکرٹری ڈیفنس ہیں آسٹن لائیڈ، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ تمام کے تمام معاملات تشویشناک ضرور ہیں۔ وہ زمانہ گیا، اب جیسے سے انڈیا بڑھ رہا لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ڈارک ویب پہ جائے گی تو پاکستان کے وہ راز جو افشا نہیں ہونے چاہیے وہ بھی افشا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ باہر کسی کو خدا رسول کی قسم انڈیا، امریکہ، اسرائیل کسی کو ہماری نہیں پڑی، ہم کسی کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتے، ہم کسی کے لیے خطرہ نہیں، ہم خود اپنے لیے خطرہ ہیں۔ جے شنکر صاحب از اسپیکنگ دا ٹروتھ، اور وہاں ان کی زمین پہ رہ کے انہوں نے سچائی بولی۔ تو دنیا کی دوسری قومیں کیسے ان کو چھوڑیں گی جب آپ فقیروں کی طرح لوگوں سے مانگتے ہیں؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ان دونوں ممالک کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوئے بلکہ نقصان ہی ہوا ہے دونوں ممالک کو ان تعلقات کو رکھ کر۔ لابنگ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، ان کی لابنگ سٹرانگ ہے، ہم کیوں نہیں کر پاتے لابنگ؟ یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کر دی۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری توقعات امریکہ سے ہمیشہ رہی ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں۔ جہاں تک بھارت کے وزیر خارجہ کا تعلق ہے، ان کی ملاقات ابھی اینٹنی بلنکن سے تو نہیں ہوئی، لیکن جو امریکی سیکرٹری ڈیفنس ہیں آسٹن لائیڈ، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ جے شنکر صاحب نے دورہ کیا پینٹاگون کا، انہوں نے اب جس طریقے سے وارم ویلکم دیا ہے وہاں پہ وہ گئے اور وہاں یہ ملاقات ہوئی۔ لیکن اپنے جو کل یا پرسوں انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں کچھ انٹریکشن بھی کیا، کچھ جو انڈین ڈائسپورا ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی اور ایک دو سوالوں کے جواب میں نے دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی۔ پہلی بات تو چلیے میں سمجھ سکتا ہوں F-16 کے حوالے سے ہے، جو $450 ملین کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے، ہمیں اسپیئر پارٹس وغیرہ ملیں گے F-16 کے لیے۔ تو جے شنکر کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ F-16 کس لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا کاؤنٹر ٹیررزم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ انہوں نے انٹرسٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ان دونوں ممالک کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوئے بلکہ نقصان ہی ہوا ہے دونوں ممالک کو ان تعلقات کو رکھ کر۔ یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کر دی۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری توقعات امریکہ سے ہمیشہ رہی ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں۔ مثال کے طور پر سوویت یونین جب تھا اور افغانستان میں ایک کانفلکٹ چل رہا تھا سوویت آکوپیشن کے بعد 79 سے آنورڈز، تو جب یہ سوویت یونین کلیپس ہوا تو ہمارا خیال یہی تھا کہ امریکہ اب افغانستان کی بھی ہیلپ کرے گا، پاکستان نے جو نقصانات اٹھائے ہیں ان کی بھی ہماری مدد بھی کرے گا، لیکن دا ویسٹ لیڈ بائی دا US لیفٹ پاکستان ہائی اینڈ ڈرائی، لٹرلی ہائی اینڈ ڈرائی۔ کیونکہ جتنا بھی سارے مسائل تھے، چاہے وہ افغان ریفیوجیز کے ہوں، کلاشنیکوف کلچر ہو، دہشت گردی ہو، ڈرگس کے ایشو ہوں، ڈرگ ٹریفکنگ کے تمام مسائل، پاکستان نے پھر اپنے ہی وسائل سے ان کو ڈیل کیا۔ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی میٹنگ تھی جہاں پر انڈیا کے فارن منسٹر بھی موجود تھے اور پاکستان کے فارن منسٹر بھی موجود تھے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ انڈیا کے فارن منسٹر کو کافی زیادہ اپریشیشن ملی، خاص طور پہ ان کی فارن پالیسیز کو لے کر اور کورونا کے دوران جو انہوں نے ویکسین کی مینوفیکچرنگ کی اس کو لے کر۔ لیکن پاکستان کی عوام سے یہ بات کریں گے، یہ جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے لیول پر، اتنے بڑے پلیٹ فارم پر انڈیا کے فارن منسٹر کو اپریشیٹ کیا گیا۔ ایون یہ بھی باتیں ہوئی مختلف کنٹریز کے فارن منسٹرز کی طرف سے، مختلف کنٹریز کے ریپرزینٹیٹرز کی طرف سے کہ انڈیا کو یونائٹڈ نیشن کا پرماننٹ ممبر بھی بنایا جائے۔ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی میٹنگ تھی، وہاں پر انڈیا کے فارن منسٹر بھی موجود تھے، پاکستان کے فارن منسٹر بھی موجود تھے۔ انڈیا کے فارن منسٹر کو بہت اپریشیٹ کیا گیا، اور پاکستان کے فارن منسٹر کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ اب چھوڑیں، خود پاکستانیوں نے وہاں پر احتجاج کیا کہ یہاں پر فلڈ کی کنڈیشن ہے اور آپ وہاں پہ اسمبلی جو میٹنگز ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری فارن پالیسیز میں کوئی کمی ہے انڈیا کے مقابلے میں ایز کمپیئر ٹو؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور اسی کا جواب آپ کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ تو دیکھیں ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم بولیں گے تو ایشو ہوگا، آپ بولیں گے میں وہی بتانے لگا ہوں، آپ کے چینل کی وساطت سے بتا رہا ہوں، یہ 22 کروڑ عوام کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب آپ کی جیب پاکٹ بڑی ہوگی تو ہر آدمی آپ کی عزت کرے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب آپ کمینے ہوں گے، دوسروں سے مانگتے ہوں گے، پھر ہر آنے والا جانے والا آدمی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ یہ پاکستانی عوام جو ہے 22 کروڑ کی عوام ہے،
यहाँ दुनिया की चंद 5वीं बड़ी कंट्री है आबादी यहाँ चंद लोगों ने इस मुल्क को यहाँ माल बनाया हुआ है। चंद लोगों ने तकरीबन उसमें बैरोक्रेसी क्या, दूसरे क्या, कम से कम 2 लाख आदमी ने इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं। 2 लाख भी आप ज्यादा बता रहे हैं। नहीं, 2 लाख ले जाएं, उसमें सरकारी लोग आ जाएंगे, उसमें दूसरे आ जाएंगे, सियासतदान आ जाएंगे। सियासतदान 20,000 से ऊपर नहीं है, 50,000 से ऊपर नहीं है, ठीक है। उनके नीचे जो टीम काम करती है उसको मिला लेंगे तो ये 2 लाख के करीब चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं। सबसे पहली बात ये है कि ये लोग गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं हम इन्हें लाते हैं। हम इन्हें लाते हैं। हम आज एक चीज़ का किसी जगह पे बैठ के कहेंगे ये काम हमने नहीं करना, ठीक है, वो किसी की मजाल ही नहीं है ये काम हो सके, ठीक है कि नहीं। अब रात को इसी चैनल के ऊपर अकले खुल बैठते हैं आके, उनको पता भी होता है कि ये बात गलत है। थोड़ा चेंज हो रहा है नहीं, मुझे। इसी में आता है वो। देखें आपकी ताकत ही नहीं है। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में। तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। इससे बड़ी कौन सी बात है। फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई कमी है या फॉरेन पॉलिसीज़ उस तरीके से नहीं है हमारी जैसे इंडिया की है, क्यों अप्रिशिएट उन्हें किया जा रहा है? ये नहीं, वो उनकी जो है ना लॉबिंग कुछ कहने के ज़्यादा स्ट्रांग है। और लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते? चलें आपकी बात मान लेते हैं, उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग? ठीक है, नहीं वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा हम लैग कर रहे होंगे, मगर हम ये चीज़ क्यों नहीं मानते कि यार वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो शायद इसलिए उन्हें अप्रिशिएट। हम लॉबिंग कह देते हैं, हम ये कह देते हैं कि ये साजिश है। नहीं, साजिश तो नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन घंटी को भी जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।